کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند تر صلوات. یہ آواز ٹھیک نہیں. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والسلام علی اہلہا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین انہم لا یصدہم عن السبیل. صلوات باوزیر مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند تر صلوات. دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس شریف خانقاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان نے، سید برادران نے، سادات المومنین نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس عشرے کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. مالک ان کے بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. ان کے بچوں کو نیک اور فرمائے. جتنے یہاں تشریف فرما ہے مالک تمام کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. قبلہ صاحب اور جو بیمار ہیں مالک بیمار کربلا کے صدقے صحت کلی عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بزرگوں نے دعا کے لیے کہا اس کا بھائی بیمار ہے مالک جو خواہشات حاجات لے کے اس ذکر میں آ گئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرما. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باوازِ بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب لوگ کے شروع کی جائے. ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں. پھر آج نتیجے کے طور پہ جو بحث سامنے آتی جائے گی وہ آپ کے گوش گزار کرتے جائیں گے. پہلا جملہ اسے سمجھ کے داد دینی ہے اور پہلے جملے پہ ہی میری مجلس کی بنیاد ہوتی ہے. آپ مجھے 5 6 7 سال سے جاگ رہے ہیں اور میں بس ایک ہی جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں. جس کی آواز کو سن کے لفظوں پہ غور فرمائیے گا. جس کی آواز کو سن کے میری طرف دیکھے گا تو بات سمجھ آئے گی. دائیں بائیں دیکھے گا تو بات سمجھ نہیں آئے گی. جس کی آواز کو سن کے نبیوں کو یقین ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے اس کمال کو علی کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں. جس کی آواز سن کے نبیوں کو یقین ہو جائے کہ خدا بول رہا ہے اس کمال کو علی کہتے ہیں. جو معراج پہ محمد سے توحید کے لہجے میں بات کرے اس کمال کو علی کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں. معراج پہ لہجہ توحید کا تھا. اللہ تو لہجہ رکھتا نہیں پتا پھر تھا کس کا. پہلا جملہ ہوتا تھا آپ کی توجہ لینے کے لیے تاکہ جن کے ذہن دائیں بائیں پھرے ہوتے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. بس آج ہماری آخری نشست ہے. ہم نے جتنے دن بھی کوشش کی ہے کما حق ہو تو کوئی کر نہیں سکتا کیونکہ کما حق ہو تو وہ کرے نا جسے پتا ہو کہ علی کیا ہے. مصطفیٰ کہتے یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا
ہو جاتا ہے. ہمارا کام تو بارش کے قطرے کی طرح، ایک بوند کی طرح ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ جس نے بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، ہم نے ایک شیطان اس پہ مقرر کر دیا. وہ شیطان نے کیا کام کیا؟ اسے جفا لگا. تیری مہربانی شاباش. انہوں سارے جفا یاد ہو گیا. چلو کم از کم حافظ آباد میں یہ تو ہو گیا نا، بچوں کو بھی پتا چل گیا. وہ شیطان اسے پکڑ کے کہتا ہے اب مل کے ہم لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. اور پھر میں نے بتایا سبیل کا دشمن کون ہے. پھر شیطان کے کام بتائے ہیں. سبیل سے روکتا ہے، ذکر سے روکتا ہے، نعمت سے روکتا ہے. نعمت بھی علی کی ولایت ہے، ذکر بھی. بس آپ سلامت رہے. یہ 14 ہے. اللہ ازل سے ہے. بس شروع ہو گئی بات. اللہ ازل سے ہے. اب وہ ازل سے خالق ہے، وہ ازل سے رازق ہے، وہ ازل سے مصور ہے، وہ ازل سے معبود ہے، وہ ازل سے مسجود ہے. بات اتنی پیاری کرنے لگا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں وہ ازل سے خالق تھا، جب ہمیں بنایا پھر وہ مانا. نہیں، وہ ازل سے خالق تھا لیکن خالق مانا تب گیا جب اس نے ہمیں خلق کیا. وہ ازل سے رازق تھا، رازق تب مانا گیا جب ہمیں رزق دیا. بات غلط تو نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. تھوڑا سا میں توحید کو بیان کر کے، کیونکہ توحید کا دشمن اور علی کا دشمن ایک ہے. ہم نے غور نہیں فرمایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتا ہو، وہ لا الہ نہ پڑھتا ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے جو لا الہ بھی پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو سکتا ہے وہ علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو. لیکن جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اس نے رسول اللہ بھی پڑھا ہے، اس نے لا الہ بھی پڑھا. آپ سلامت رہے. اب وہ ازل سے خالق تھا. تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے، بات کو بڑے اچھے طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. وہ ازل سے خالق تھا، جب ہمیں خلق کیا وہ خالق کہلایا. لیکن ہمیں خلق کر کے حجاب وحدت میں زلزلہ لا کے کہتا ہے میں نے تمہیں خلق کر کے اپنی تخلیق مکمل کر دی. آگے جسے بنانا ہے اب تم نے بنانا ہے. نہیں، انہیں آگے کر کے کہا. اس لیے تو اللہ نے شیطان سے کہا تھا تم نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. خالق وہی ہے، ان کا خالق بھی وہی ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہوگا احسن الخالقین، وہ خالقین میں سے احسن ہے، وہ خیر الرازقین ہے. معلوم ہو گیا رزق دینے والے اور بھی ہیں. کہا جب اس نے ہمیں رزق دیا وہ رازق کہلایا. ہمیں رزق دے کے کہتا ہے اب جو تمہارے دروازے سے رزق لے گا وہ اس قابل ہو جائے گا عالمین میں بانٹتا پھرے. تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ بولنا. اگر میں یہاں قبلہ آپ کے اس مسجد امام بارگاہ میں کہوں نا کہ جناب علی رزق دیتے ہیں تو مولوی صاحب پورا جمعہ میرے دل آنے دے رہے کہ بھئی یہ مولوی کہہ گیا رزق علی دیتا ہے، رزق علی دیتا ہے، رزق علی دیتا ہے. جا کے مولانا صاحب سے پوچھو تو صحیح رزق اللہ کا فرشتہ کون سا بانٹتا ہے؟ کہے گا میکائیل. کہا میکائیل کو کس نے اختیار دیا؟ کہا یہ محمد کا پسینہ ہے. اللہ نے کہا تو نے کائنات میں رزق بانٹنا تو مولوی دماغ خراب ہو گیا. جو
بولو مل گئے حیدری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. اوہ فرشتے آئے سن اور روٹی لینی آئے سن اور جناب ابراہیم کا مہمان بن کے انہوں نے بتا دیا ہمیں بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتہ رزق دے تو مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا. میں کہوں علی رزق دیتا پیٹ میں مروڑ اٹھتا کیا؟ فرشتے بنے محمد کے پسینے سے. علی پسینہ نہیں محمد کا خون ہے، علی افضل ہے. تھوڑا سا تو بیدار ہونا، تھوڑا سا اور بیدار ہونا پڑے گا. میں بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں. فرشتے رزق لے لے جو ان کے در سے لے لے وہ اس قابل ہوتا ہے عالمین میں بانٹتا پھرے. میں جو تواڈے کول پڑھی مجلس تو سامن دیتی نیاز میں کی کراں گا؟ شکریہ شکریہ ہی کراں گا نا. اللہ کرے آپ کو بات اچھی لگے. جسے یہ اچھی نہیں لگتی اسے ڈاکٹر صاحب علیہ صاحب اسے میرا عشرہ اچھا لگا ہی نہیں. 3 دن فرشتے اللہ کے فرشتے بانٹے ناراض نہیں ہوتے. اگر ہم کہیں علی کے در سے لے کے بانٹتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم غالی ہیں، ہم مشرک ہیں. نہیں، ان کا مالک وہ ہے، ان کا رازق وہ ہے. کیوں؟ وہ خیر الرازقین ہے. 3 دن ابھی آپ نے لطف لینا، میں آج نتیجہ کیسا دے کے جاؤں گا. 3 دن روٹیاں لیتے رہے. اللہ جانے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز روٹی جب دیتی نا اللہ کا فرشتہ اس کا شکریہ ادا کرتا. کل شکر تو لکو، کل شکر تو لکو. جڑا جملے دن بولیا شیعہ نہیں، تیسرے دن جب شکریہ ادا کیا نا بے نیازوں کی بے نیاز کنیز کہتی ہے کیا کام کر، تجھے روٹیاں دیتے ہیں تو روز شکریہ کرتا، تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. آیت اللہ نے بھیج کا انما نطعمکم لوجہ اللہ لو نرید منکم جزاء فلا شکورا، کہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، روٹیاں ہم نے وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے. اب یہ ڈھونڈ وجہ اللہ کون ہے؟ وہ جس علی کا صدقہ فرشتے لے جائیں. آپ سلامت رہے لے کے گئے کہ نہیں صدقہ؟ وہ ازل سے رازق تھا. جب شاباش آپ کی زندگی جو علی کو سلام کرتے ہیں مگر غیروں کا بھی احترام کرتے ہیں، روز حشر دھکیلے جائیں گے جہنم میں جو علی کا کھا کر حرام کرتے ہیں. خیال کرنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں مکسر ہے جل رہے ہیں. ارے علی کا کھا کے علی کو بھونکنا اے مولوی تیری فطرت، ورنہ تیرے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ انہی کے ذریعے اللہ نے عالمین کو رزق بانٹا ہے. وہ ازل سے رزاق تھا، جب 14 کو رزق دیا پھر رزاق مانا گیا. اللہ ازل سے مصور ہے، جب 14 تصویریں بنائی. یار ہمارا پہلا بھی محمد، سارے محمد ہیں نا، سارے ایک جیسے ہیں. مصور بنا ہی تب جب ہمیں بنایا، بنا کے کہا اب باقی تم بناؤ. اس لیے تو علی خطبوں میں کہتے نظر آگے انا مصوروں فی الارحام، ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا میں علی. یاد نہیں تو بلا رہا سے خطبے نہیں کہا
ورنہ ماننا پڑے گا. آپ سلامت ہو. حیدری. آپ لفظوں پہ غور کریں. وہ ازل سے معبود ہے. اس میں کوئی شرک والی بات نہیں, یہی توحید ہے. اللہ ازل سے معبود ہے. کہ جب ہم نے اس کی عبادت کی پھر وہ معبود ہوا. نہیں, جس کی عبادتوں سے وہ معبود ہو, باقی عالمین طریقہ عبادت ان سے سیکھے گا. بندے کالی سمجھ لی. دیکھیں اللہ نے آ کے انہیں طریقہ عبادت نہیں سکھایا, وہ عبادت ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں, جن کے ذریعے وہ معبود کہلایا ہے ان کے عمل کا نام عبادت ہے. میں مثال دیتا ہوں, جب نور مصطفیٰ سے فرشتے خلق ہوئے مصطفیٰ کے پسینے سے, جیسے جیسے پسینہ گرتا گیا فرشتے اٹھتے گئے. فرشتوں نے دیکھا سامنے ایک نور ہے, وہ سمجھے ہمارا خدا ہے. علی نے سر سجدے میں رکھا, سبحان رب العلا و بحمدہ. انہوں نے کہا بھی جو سجدہ کر رہا ہے وہ میرا خدا ہے. امام کہتے ہیں جس نے علی کو سجدے میں دیکھا ساری زندگی سجدے میں رہے گا. جس نے علی کو رکوع میں دیکھا وہ ساری زندگی رکوع میں رہے گا. اور جس نے قیام میں دیکھا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا. اور جس علی کو دیکھ کر فرشتوں کی عبادت بنے, تیری نماز میں آئے بادل کیسے ہو رہے. فرشتوں کی عبادت طریقہ علی ہے. علی نے طریقہ عبادت بتایا ہے. اس لیے تو علی فرماتے لولا نحنو ما عرف اللہ. آپ سلامت رہے جیسے نعرہ لگا, لولا نحنو ما عرف اللہ, لولا نحنو ما عبد اللہ. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی, اگر ہم 14 نہ ہوتے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی. یہ احسان علی ہے تم پہ کہ جتنے میرے سامنے اولاد آدم بیٹھے ہو, تم سمیت جناب آدم سمیت ہر بندے پہ احسان علی ہے. کیونکہ جس وقت علی نے سبحان ربی العلا و بحمدہ کہا, اس وقت آدم کو بھی شک ہو رہا تھا کہ یہی میرے خدا ہے. اللہ اکبر. جب علی نے کہا سبحان ربی العلا و بحمدہ, اس وقت آدم کو یقین ہوا اگر یہ خدا ہوتے حمد نہ پڑھتے. اس لیے تو اللہ نے کہا اب کائنات مجھے سجدہ کرے گی, میں تم پہ واجب کروں گا, لیکن متکبر تب ہوگا جب علی سر سجدے میں رکھ کے کہے گا سبحان ربی العلا. اور جس کا سجدہ اللہ کو متکبر کرے, تو اپنے سجدوں میں اسی علی کو نکال رہا ہے. نہیں فرماتے یہ مرکز عبادت ہے. یہ کائنات عالم میں جتنا بھی عبادت کا طریقہ موجود ہے, جس نے محمد و آل محمد کو جس رنگ میں عبادت کرتے دیکھا وہ ویسے ہی کر رہا ہے. ہمیں کہتے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, میں آپ کو اللہ کی نماز میں صحابہ کا فالور ہونا دکھاتا ہوں. میرے پتر تار نہ ہلائی, گل بڑی قیمتی کرنے لگو. سب سے ہمارا شیعوں کا عقیدہ وہ وحدہ لا شریک تھا ہے رہے گا. محمد اللہ کے رسول ہیں, پہلے اللہ پھر رسول پھر اہل بیت پھر صحابہ. غلط تو نہیں کہہ رہا جی, عقیدہ ہے نا, پہلے اللہ پھر رسول پھر اہل بیت پھر صحابہ. اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آئے.
جملے میں بولنا چاہیے تھا. میں نے ترتیب ٹھیک بتائی ہے جناب, ترتیب غلط تو نہیں. حیدری حیدری. ویسے ترتیب میری ٹھیک ہے نا؟ عبادت اللہ کی تھی, سجدے میں رسول, پشت پہ حسین, اہل پہ پیچھے کون تھے؟ صحابہ. تو پھر جملہ کہوں, جو رسول کے پیچھے ہو وہ رسول سے پیار کرتا ہے, جو رسول کی پشت پہ ہو اسے خدا پیار کرتا ہے. اب دیکھنا, میں بالکل اپنا عقیدہ بتا رہے, ایسے ہی ہونا چاہیے نا عقیدہ. ادھر لڑائی جھگڑا تو نہیں, شیعہ سنی سارے کٹھے راضی بیٹھے ہو نا. صحابہ پیچھے سر, حسین پشت پہ, رسول سجدے میں, اللہ کی عبادت. عبادت ہو گئی لمبی, اللہ کی عبادت ہو گئی لمبی. اللہ نے کہا مصطفیٰ سر نہیں اٹھانا, مصطفیٰ انتظار میں ہے وحی کے, کہ وحی آئے, وحی انتظار میں ہے, حسین اترے. نہیں, یہ ضرب چھوٹا ہے. اچھا, پیچھے والے بندوں نے جو چوتھے نمبر تے سن, انہوں نے سر چاہ کے دیکھا نا, کیا نظر آیا؟ حسین. حسین. اللہ بھی چاہتا تھا کہ سارے آج اپنے سجدوں میں حسین کو لائے, بار بار 1 2 3 فلاں فلاں فلاں, نہ نہیں لینا, فلاں فلاں نے 10 فلاں نے سر اٹھایا. آپ کی زندگی ہو, حسین نظر آیا. یہی تو محمد نے ہمیں درس دیا ہے, اگر میری پشت پہ حسین آئے میری نماز ہو جاتی ہے, تیری باطل کیسے ہو جائے گی؟ تصور بھی حسین کا. فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا, فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا, کہنے لگا شتا سے خدا حسین کا, کہنے لگا شتا سے خدا حسین کا. نکل جاؤ میرے دربار سے لے کر ساری عبادتیں, نکل جاؤ میرے دربار سے لے کر ساری عبادتیں, میرے لیے کافی ہے سجدہ حسین. اچھی بات, بے شک ایسے ہی. اب سلامت رہے, آپ سلامت رہے. کہ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں یار؟ جس کا سجدہ توحید کی بقا بن جائے اس کا مال تو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کا ایک سجدہ اسے بچوا دے, اس کی توحید بچ گئی, اس کا سارا کچھ بچ گیا. کس کی وجہ سے؟ حسین کے سجدے کی وجہ سے. تو پھر مانو نا, نفس مطمئنہ کتنا بلند مقام پہ حسین نے سجدہ کیا. تصور تھا حسین کا, اگر محمد کی نماز میں تصور ہو حسین کا, اس کی ہوتی ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم نام علی سے کہیں جی باطل ہو جاتی ہے. بھئی جو پڑھتا ہے پڑھے, لیکن جو یہ نہ کہے کہ جو نام لے گا وہ باطل ہو جائے گی. اگر نام علی سے نماز باطل ہوتی ہے تو پھر دین بھی باطل ہو جاتا ہے, کیونکہ دین بھی تو نام علی پہ مکمل ہوا ہے. دین بھی. اور اللہ نے قرآن میں دیکھو, اللہ نے ولی 3 بتائے. 3 ولی ہیں, 3 ولی, اللہ, رسول, علی. ہر ولی کے لیے کنتوں کا لفظ استعمال ہوا. اچھی بات کرنے لگا. ہر ولی کے لیے کنتوں کا لفظ استعمال ہوا. اللہ ولی کنتو کنزن مخفیًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ. وہ ولی کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب جو اس کی پہچان کروائے گا وہ اس کی مشیت ہوگا. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے مولا کا فرمان پڑھا, اذا شاء شئنا
شئنا اذا شئنا شاء، جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا۔ ایک کن تو آیا اس ولی کے لیے، دوسرا ولی رسول، کن تو نبیوں وآدم بین المائے، تیسرا ولی علی، من کن تو مولا۔ نہیں، اب آپ نے غور نہیں فرمایا، اس کنتوں نے اپنی پہچان کے لیے کہا، محمد مصطفیٰ نے اپنے تعارف کے لیے کہا کہ میں اس وقت نبی تھا جب تمہارا باپ ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، لیکن جو تیسرا ولی ہے اس کے بارے میں محمد نے اپنی نبوت کو بھی سامنے رکھ کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور میں نے توحید کا تعارف کرایا، یاد رکھو اب میں جس کا مولا، علی اس کا مولا ہے۔ توحید کا تعارف کس نے کرایا؟ توحید کس نے بتائی؟ اللہ کس نے بتایا؟ محمد والے محمد نے بتایا۔ اسی محمد نے کہا میرا کن تو مکمل ہو رہا ہے علی پہ، اب حلالی حرامی کی پہچان ہوگا ہی علی۔ بندے اس جملے شابہ آج آخری مجلس سے ناریاں لو ڈھلے ہو گئے ہو، خیر ہو گئے، تو آپ نے ایک حدیث سنانے، حدیث سن کے جاؤ، تیری زندگی میں سننا ہے۔ اے محلیاں جو نعرہ لگ گیا نا، اے دیکھنا آپ نے قبلہ، آپ کرسی پہ بیٹھے، آپ نے دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا۔ منتقم کون ہے؟ مولا قائم۔ سرکار میرے چھٹے امام فرماتے میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں سے بھی، اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا۔ میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو ان کا حق دلوائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل جب ظہور قائم ہوگا سب سے پہلے جناب سیدہ کہیں گی قائم بیٹا مجھے میرا حق چاہیے، مصطفیٰ کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، یہاں سے شروع ہو کے حیبت اللہ امام حسن عسکری تک سارے کہیں گے قائم بیٹا ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ میرے امام صادق کہتے ہیں اپنے بڑوں کو حق میرا بیٹا قائم دلوائے گا، مگر یاد رکھنا جب میدان جنگ میں قائم پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، قائم کو بھی نعرہ مولا قائم کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، مل کے میرے مولا کا اچھا دین، وہ میرے مولا کا فرمان ہے۔ میرے بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم یا دین اللہ، اے اللہ کے دین میرا سلام، تو میں نے بتایا دین کہتے ہی علی کو ہے، دین ہے ہی علی۔ تو میرے مولا سے بھی پوچھا گیا دین کیا ہے؟ کہا دین میرے دادے علی کی ولایت کا نام ہے، دین مکمل ہوا علی کی ولایت سے، علی کی ولایت نہ ہو اللہ دین کو اسلام ہی نہیں مانتا۔ بس آپ سلامت رہے۔ تھوڑی سی بات دین مکمل ہے، چل تیری گالی مکا دینے ہیں، اتھے ہی رپھڑ مکانے ہیں۔ دین مکمل ہے جی، آپ سلامت رہے۔ غدیر تے کچھ ہویا سی کی ہویا سی سے دین مکمل ہویا سی، آپ سلامت رہے۔
اور شیخ صاحب پیچھے بولے رہے جی رسول کا دین مکمل ہوا. میں آیت پڑھنے ویکھ لینے رسول دا ہو یا کسی اور دا ہو یا اللہ 1,24,000 سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. لکم وہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا اللہ کا دین تھا. بندے سارے چپ کر گئے. شیخ صاحب اللہ کا دین تو نہیں سی نا. دیکھیں جتنی شریعتیں چلی ہیں وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی، اور جو ان کے فالوور تھے وہ اپنے اپنے دور میں حق پر تھے. جو اپنے دور کی حجت کی شریعت سے ہٹا وہ بے دین ہو گیا ہے. اب دینوں کے اوپر حق دین ہے اسلام، لیکن سرکار محمد مصطفیٰ کا دین غدیر پہ جو مکمل ہوا وہ تمہارا دین تھا، اللہ کا دین نہیں تھا. ذرا تھوڑا سا جاگنا. قبلہ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا، اگر لکم شیخ صاحب کی بات بھی مانی جائے، لکم سے مراد اگر خطاب مصطفیٰ سے ہے تو مصطفیٰ کا دین، اگر 1,00,000 سے ہے تو 1,00,000 کا دین. اللہ کا دین پھر بھی نہیں بنتا. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ قرآن تو بتا اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ میں نے آج پڑھنی ہے، تم نے میرے سے پہلے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح فأرأيت الناس يدخلون في آئے سمجھ آئی کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. تھوڑا سا بیدار ہو جب ختم کرنے لگا کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے ارائیت الناس یدخلون فی دین اللہ، پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. ایک صاحب اللہ کا دین تب مکمل ہوگا جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے. یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کون ہے؟ ظرف چھوٹا ہو تو بے شک داد نہ دینا. میرے مولا سے پوچھا گیا نصر اللہ کون ہے، فتح اللہ کون؟ میرے امام کہتا ہے نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا غائب ہے. اللہ کہنا یہ جا رہا ہے جب علی اور غائب اکٹھے ہو جائیں گے ہوگا وہ اللہ کا دین ہوگا. پھر لوگ فوج در فوج کس کے دین میں داخل ہوں گے؟ بس آخری جملہ فضائل کا سمیٹنے لگاؤ، لیکن بات کرو بتاؤ یہ اکٹھے کب ہوں گے؟ جب قائم آئیں گے. یہ کب کہنا حرام ہے، کب نہیں کہہ سکتے، جب قائم آئیں گے. قائم کا آنا اس امر کی دلیل ہے کہ علی بھی انتظار میں ہے. یار آپ انتظار میں بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی محمد والے محمد کو اللہ کی صفات میں شریک کر کے چلا جاتا ہے 10 دن. محمد والے محمد تے بڑی دور دی گل جے قبلہ سمیت آپ سب سمیت سب کو اللہ نے اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے. تم لوگ بھی اللہ کی صفت میں شریک ہو، نہیں تو قرآن پر فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اللہ کہتا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب علی بھی انتظار میں ہے، محمد بھی انتظار میں ہے کہ قائم آئے اللہ کا دین مکمل. یہ سارے انتظار میں ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں. وہ ذات قادر ہونے کے باوجود انتظار میں. بے شک انتظار عبادت ہے نا بھئی. اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، آیت ہے قرآن کی، تم بھی انتظار کرو. میں اللہ ہو کے انتظار کر رہا ہوں. اللہ تو قادر ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس نے دین کو غالب کرنے کے لیے باقی ادیان پہ جس محمد کا انتخاب کیا ہے وہ بنا کے اس کا منتظر ہے.
کہ وہ آئے. ہم بھی منتظر ہیں. آخری جملہ فضائل کا سمیٹنے لگا ہوں, لیکن یاد رکھنا جملہ میرا جان سے زیادہ قیمتی ہے. کہ مولا کب آئیں گے؟ کہ جب میرا بیٹا قائم آئے گا. کہ مولا آپ کا بیٹا قائم آئے گا کہاں سے؟ وہ آپ کو پتا کعبے کی چھت سے اتریں گے, ساری باتیں آپ کو آتی ہے. قیام کہاں سے کریں گے؟ کہ نجف سے. علی نجف سے اپنی فوج لے کے نکلیں گے. اللہ اکبر. علی مولا کا اٹھنا, مولا غازی کا اٹھنا, مولا حسین کا اٹھنا, مولا حسن کا اٹھنا. مجھ سے پہلے قبلہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ مزارات خالی ہوں گے کیسے؟ میرے امام کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا قائم قیام کے لیے نجف سے نکلا ہے. دنیا میں جتنی طاغوتی طاقتیں, آخری جملہ جی بتا لگا, جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی. میرے مولا سے پوچھا تھا مولا باقر سے جعفر جوفی نے, مولا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نیچے راتوں کو ہوگا. میرے امام کہتے ہیں ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت ہے. ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت ہے. جلدی ختم کر رہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا قائم قیام کرنے نکلا, طاغوتی طاقتوں نے حملہ کیا. جتنے طاغوت ہوں گے, جو بھی منکر ولایت علی ہوگا, اپنے پرائے دشمن, توحید کے دشمن, سارے حملہ کریں گے مولا قائم پہ. مولا قائم کی جگہ پڑھ کے دیکھ لو جو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ہے, تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنا شدید حملہ ہوگا قائم پہ کہ لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا. جب قدم پیچھے کرے گا نا, شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, فتح ہماری ہے. میرے امام کہتے ہیں مفضل, ادھر شیطان نعرہ لگائے گا, ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا. علی مولا سر چھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ, تیرا سپاہی جو آ رہا. علی اہل اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, اتنی صفات کا مظہر علی, قائم کا سپاہی. میں نے کیا جملے کے؟ جب وہ آئیں گے تو زیارت ہوگی, جب وہ آئیں گے تو زیارت ہوگی, قبر سے اٹھ کر آنے کی بھی اجازت ہوگی. عیسیٰ بھی ہوں گے مگر مہدی پڑھائیں گے نماز, 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. اور مولا قائم کے ظہور کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے, ساری زندگی امامت نبوت کے تابع رہی ہے. ظہور قائم کے بعد الٹ ہو جائے گا, پھر نبوت امامت کے تابع ہو جائے گی. 4 نبی میرے مولا قائم کے وزیر بنیں گے. یہ باتیں آپ کو آتی ہیں, میں نے 3 سال پہلے آپ کو بتا دی تھی. کہ جب دوسرا حملہ ہوگا تیاری کر لو. آخری جملہ جی فضائل کا, اچھا لگے تو بولنا ضرور ہے. میرے امام کہتے ہیں دوسرا حملہ ہوگا لشکر قائم پہ, دیوار ذوالقرنین پھٹے گی, یاجوج ماجوج نکل کے. سب سے سخت جنگ یہ ہوگی جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. اس کے بارے میں علماء نے بتایا یہ بڑے ہی کوئی ظالم ہوں گے, سرکار قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے. اتنا شدید حملہ ہوگا, لشکر قائم قدم پیچھے کرتے کرتے فرات کے پانیوں تک جب ان کے قدم پہنچیں گے نا, اس وقت شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جسے علم عباس سے مانگنا آتا وہ اب مانگ لے, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. کہا جب شیطان نعرہ لگائے گا جلدی کرو, قائم کے لشکر پہ حملہ کرو, فتح ہماری ہے. ادھر شیطان نعرہ لگائے گا, ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آ جائے گا. حضرت عباس علمدار اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ, تیرا سپاہ سالار آ رہا. علی سپاہی ہوں گے, مولا غازی سپاہ سالار ہوں گے. اب پتہ چلا کربلا میں عباس گڑے کیوں نہیں ہے. شب عاشور انشاءاللہ آج رات کو 12 بجے بھی میں آپ کے پاس پڑھوں گا,
لیکن چلو تم نے کہہ ہی دیا ہے تو میں ایک جملہ کہتا جاؤں. شب عاشور حسین پہ بڑی مشکل ہوئی. اس وقت مشکل ہوئی جب شب عاشور علی اکبر کے خیمے میں آئے نا. مولا حسین کیا منظر دیکھا. ماں چراغ لے کے اکبر کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی اکبر تیرا شبیہ رسول چہرہ کربلا کی خاک میں مل جائے گا. کل میرا محمد بھی چلا جائے گا, میرا حسین بھی چلا جائے گا. عزادارو امام مظلوم نے جب یہ باتیں سنی نا خیمے کے در پہ بڑی دیر حسین روئے ہیں, کیونکہ وقت کا امام ہے, مظہر توحید ہے, نمائندہ توحید ہے. روتے ہوئے ٹیلہ کربلا پہ آئے. میں دعا مانگنے لگا ہوں مولا علی اکبر کا حسین کے یوسف کا جنازہ اٹھنا, آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. مولا جو جو مانگنے آیا یوسف کربلا کے صدقے, جو بیٹا لینے آیا اسے بیٹا دے کے بھیجنا, آج خالی نہ بھیجنا. عزادارو حسین ٹیلے پہ آ کے اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے, زمین پہ ریت پہ بیٹھ کے کہتے ہیں عباس جی آقا ذرا میرے اکبر کو بلا. جو رونے آ گیا ہے کہ میرے یوسف نے کہا کرو حسین کا بیٹا محمد کہا کرو. ہائے 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 حسین کا محمد یہ سب سے پیارا ہے. اللہ جانے جس کے حسن کی خیرات سے یوسف ہوا, حسین نے کیسے راہ خدا میں بھیجا ہے. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. آئے نا مولا علی اکبر کا بابا کیوں بلایا. حسین رو کے کہتے ہیں اکبر کربلا کی آخری آزان ہو, کربلا میں نماز ہوئی ہے, اکبر کی آزان کے بعد کوئی آزان نہیں ہوئی. اب جو رونے آیا نا جسے رونا نہیں بھی آتا نا وہ ہائے ضرور کرے گا. عزادارو گلدستہ آزان پہ آئے نا علی اکبر, آزان دینے کا بھی ارادہ کیا نا, اللہ جانے کیا یاد آیا. حبا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں حبا میں اولی الامر حسین غریب کا بیٹا ہوں. حبا میں طلاقم آیا اولی الامر کے بیٹے حکم کر کیا کہنا چاہتا ہے. علی اکبر رو کے کہتے ہیں حبا منت کرتا ہے حسین کا بیٹا, میں آزان دیتا ہوں میری آواز مدینے پہنچا دے. عزادارو علی اکبر نے گلدستہ آزان پہ آگے فرمایا اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. فرمایا اللہ اکبر. ہوا نے آواز کو مدینے پہنچایا نا, بی بی نے آواز کو سنا, سغرا نے رو کے کہا نانی ام سلمہ مبارک ہو میرا اکبر لینے آ گیا. میں نے اکبر کی آزان سنی. حوصلہ اجرکم اللہ. میں نے اکبر کی آزان کی آواز سنی, مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا عصا کا سہارا لے کے. بندے کو بات سمجھ نہیں آئی. حسین کی قریب بیٹی عصا کا سہارا لے کے نانے کے روزے پہ آئی نا, کیا منظر دیکھا. چراغ بجھے ہوئے ہیں, اکبر نظر نہیں آ رہا. اب سینہ پیارا نہ کرنا, جب اکبر نظر نہیں آیا نا بی بی اس جگہ آئی جہاں اکبر کے قدموں کے نشان تھے نا. جناب سغرا نے منہ رکھ کے کہا اکبر نومی کا دن بھی ڈھل گیا, تو بہن کو لینے نہیں آیا. تو نے وعدہ کیا تھا جب کربلا شادی کرے گا بہن کو لینے ضرور آئے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آ گیا 10 محرم کا دن, اتنا روگے گے لاہور والی آقا زادی تمہیں دعا دے کے بھیجے گی. بی بی مجھے توفیق دینا میں پڑھوں, انہیں دینا یہ وقت کے محمد کو آئے کر سکے. اجازت مانگنے آئے نا کہ اکبر تجھے کیسے بھیج, تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے. تو چلا گیا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. کہ بابا دشمن بلاتے ہیں اجازت دیجئے. کہ جا
اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. پتہ ہے نا شام والی آقا زادی نے وعدہ کیا تھا 18 سال بھرکے میں پالوں گی. نہیں جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے. 18 سال بھرکائے وحدت میں علی اکبر پڑا ہے. آ گیا 10 محرم کا دن, اجازت لینے علی اکبر آئے نا. 18 سال کسے ماں کہتے رہے؟ اللہ کرے کوئی ماں یہ برداشت نہ کرے بیٹا اس کا ہو ماں کسی کو کہتا رہے. اللہ جانے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. عزادارو آنکھیں بی بی زینب کو سلام کیا نا, بی بی نے رو کے کہا اکبر آج میرا وعدہ پورا ہو گیا, آج اپنی ماں لیلا کو سلام کر. اب جو رونے آیا نا میں دیکھتا ہوں کون بندہ جو ہائے نہیں کرتا. عزادارو ماں لیلا کے خیمے پہ اکبر آئے نا, خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے کہا ماں لیلا اکبر کا سلام, اکبر کا سلام. عزادارو بی بی نے جواب نہیں دیا, ننگے پاؤں دوڑ دی. جناب لیلا جناب زینب کے پاس آئی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے زینب اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہہ دوں. 18 سال گزر گئے میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا. اجرکم اللہ حوصلہ. 18 سال گزر گئے میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا. اب سینہ پیارا نہ کرنا, میں جملہ پڑھنے لگا انتظار کرنا. 18 سال. چلو یہ دعا ہے اس ماں کے لیے جو اپنے بیٹے کو سیرے لگانے کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کرے تیرے بیٹے کے سیرے سلامت رہے, تیرے بیٹے پہ کوئی مشکل نہ آئے. کربلا میں حسین کا قبر مشکل میں ہے, کما میرا سلام. جب اجازت ملی نا علی اکبر نے ماں کہا, ماں نے بیٹا کہا, میں پڑھوں گا کچھ نہیں. سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. ماں کی حسرت ہوتی ہے نا بیٹا میری گود میں لے دے. 10 محرم کا دن تھا, ماں نے چادر بچھائی, کہا اکبر 18 سال گزر گئے تو میری گود میں نہیں بیٹھا ہے, آج میری گود میں بیٹھ. اب جو شیعہ بیٹھا وہ ہائے کرے گا. اکبر نے ماں کی گود میں سر رکھا نا, ماں نے ایک گٹھڑی کھول کے کہا اکبر یہ تیرا پہلے سال کا کرتا, اکبر یہ تیرا دوسرے سال کا کرتا, اکبر یہ تیرا 18 سال کا کرتا. میں ہر سال تیرا کرتا بناتی, لیکن زینب تجھے اجرکم اللہ کرتا پہنا دیتی. میں نے تیرے کرتے سنبھال کے رکھے. علی اکبر رو کے کہتے ماں 18 سال بعد ملے ہیں, کچھ مانگوں. آئے ضرور کرنا, اگر کچھ مانگوں ملے گا تو آج ماں کی جان بھی مانگ لے تو مل جائے گی. اکبر ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا پھر اکبر کو موت کی اجازت دے دے, حسین تنہا رہ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سیدزادیاں پتھروں سے ماتم کر رہی ہے. حسین نے رونے کی آواز سنی, خیمے میں آئے, کہا بہن کیا ہوا؟ کہا اکبر نے لیلا کو مارا. لیلا نے اکبر کو بیٹا کہا. 18 سال بعد سیدزادیوں سے برداشت نہیں ہوا. کہا بہن زینب میرے نانے محمد والی دستار لا. اپنے ہاتھوں سے سر پہ دستار باندھنا شروع کی. پہلا پیج باندھا نا, حسین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے. دوسرا پیج باندھا, سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے. اب ہائے کرو گے جب دانت الحنک باندھنے لگے نا, منہ سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو سیدزادیاں پتھروں سے ماتم کر کے کہتی ہے حسین ابھی اکبر زندہ ہے, تعزیت والی آیت نہ پڑھ. اجرکم اللہ. کتنا تو روئے گا, ہائے کر اس جملے پہ. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اپنے ہاتھوں
نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. اکبر اللہ کے حوالے, اکبر اللہ کے حوالے. جس کے پاس اولاد ہے مولا تجھے تیری اولاد کا غم نہ دے. جوان بیٹے کا مر جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے. مولا کسی کو اس غم میں مبتلا نہ کرے. میں مسائل میں دعا مانگ رہا ہوں. 7 قدم حسین کا اکبر گیا تھا کہ پیچھے سے حسین نے رو کے کہا اکبر رک جا, اکبر رک جا, ذرا بابے کو گلے سے تو لگا دو. 7 مرتبہ اتنا رو گے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے. اب آج انشاءاللہ لاہور تک جائے گی آقا زادی کے پاس کہ اکبر کا پرسا حافظ والوں نے دیا ہے. جب 7ویں مرتبہ روکا نا اس وقت علی اکبر رو کے کہتے بابا مجھے بھیجنا نہیں چاہتے. حسین کی آہیں نکل گئی. رو کے کہا اکبر تجھے تب پتا چلتا تو حسین ہوتا, میں اکبر ہوتا. شبیہ محمد بیٹا کیسے مقتل میں بھیجا جاتا ہے. اکبر اللہ کے حوالے. علی اکبر نے گھوڑا چلایا, حسین پیچھے پیچھے. اکبر نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا, حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا. عزاداروں میدان کربلا میں حسین کو ٹھوکر لگی. زہرا کا بیٹا منہ کے بال زمین کربلا پہ آیا نا, ایک کالے برقعے والی بی بی دوڑ کے کہتی ہے اکبر گھوڑا رو, میرا حسین گر گیا, میں نے جگیا پیس کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہائے ہائے, میں نے جگیا پیس کے اکبر پالا, حسین کو پالا. بس ختم ہوگی میرے سے کی عبادت. ایک ملون جنگ کے دوران کہتا ہے اکبر تو جنگ کر رہا ہے, تیری پتھی کے خیمے کو آگ لگ گئی. اب ایک دفعہ جوان جو بیٹھا ہے نا حسین کے جوان کا پرسا سارے مل کے دیں گے. اب جو علی اکبر نے موڑ کے دیکھا نا, حسین نے جگر پہ برچھی ماری, اتنی زور سے لگی نا, توڑ کے کہتا ہے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. اب جب جوان بیٹے کے جگر سے برچھی نکالے گا, میں نہیں پڑھ سکتا, تم برداشت نہیں کرو گے. خالی پرچھی نہیں آئی تھی, میں نہیں پڑھوں گا, بڑے بڑے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, بیویوں سے وعدہ کر کے آئے تھے میں زندہ اکبر خیمے لے کے آیا. اس انداز سے مصائب سن لینا. اتنا تم رو گے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹوں کے سہرے دیکھو. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا نا, اتنے مصائب کے بعد میں نے کیوں روکا تمہیں, حوصلہ کر لو, سانس لے لو. میں اتنی بڑی غربت پڑھنے لگا ہوں تو لوٹ کے بات نہ کرتا. جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا نا, بی بی لیلا نے سر پہ مسا کے لیے چادر ہٹائی نا, مولا حسین کی نظر پڑی, سفید بال نظر آئے. رو کے کہتے ہیں لیلا لیلا سر پہ مہندی لگا لے, تیرے بال سفید ہو گئے. سر پہ مہندی لگا لے, تیرے بال سفید ہو گئے ہیں. قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہا زہرا کے بیٹے میں نے منت مانی ہے, جب میرا بیٹا اکبر شیرے پہنے گا میں سر پہ مہندی لگاؤں گی. عزاداروں اکبر کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں لے کے آئے نا. ہر بی بی نے پتھر سے ماتم کیا, ہر کوئی آیا. اکبر کی ماں لیلا نہیں آئی, کہا زینب لیلا کہا, کہا خیمے میں. اب منظر کیا ہے, جب بی بی زینب گئی نا منظر کیا تھا, بی بی لیلا ہاتھ مار کے کہتی ہے زینب مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا, میں نے سنا میرا اکبر زین سے گر گیا. حوصلہ, میرا اکبر مارا گیا. ایک جملہ سن لینا, ایک جملہ سن لینا, میرا اکبر زین سے گر گیا. بی بی زینب نے پکڑا, بھابھی کو لے کے آئے اکبر کے لاشے پہ. اب جو نہ رو سکا وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے جناب لیلا سے. اکبر کا
جملے پہ سارے مل کے جوان آئے کر دینا اچھانانو جس وقت علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا نا سب سے پہلے مانے پتھر اٹھا کے اپنے چہرے پہ مار کے کہا میرا اکبر مارا گیا اور میرا اکبر مارا گیا ڈٹا ہوئے میرے اکبر کو او ماں سے جد اک ساتھوں لاندہ اے جنا لہنا او جی میں امت لہایا میرا آج تو واپس آدھا او کوئی مسئلہ دی بیا مردہ ہوئے جی بیو کھڑے پتار